بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم اس مسئلے کی تفصیلات ذکر کریں گے کہ اگر کسی نے کوئی چیز بیچی ہے اور اس کی قیمت ابھی تک وصول نہیں کی ہے تو قیمت کی وصولی کے لیے اس چیز کو روکا جا سکتا ہے جو دوسرے فریق کو بیچی گئی ہے۔ تو اس فروخت شدہ چیز کو روکنے کا جو حق ہے اس کے حوالے سے جو شرعی تفصیلات ہیں تو آج کے سبق میں وہ ہم عرض کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بیچنے والے کو جو مبیع یعنی وہ چیز جو بیچی گئی ہے اس کو روکنے کا جو حق حاصل ہے یہ اس وقت میں حاصل ہے جب نقد قیمت پر کیش پرائس پر معاملہ ہوا ہو۔ اگر ادھار معاملہ ہوا ہے، ڈیفرڈ پرائس ہے، تو پھر بیچنے والے کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی چیز کو روکے رکھے، بلکہ اس پر لازم ہوگا کہ وہ چیز خریدار کے حوالہ کرے اور جو ثمن اور قیمت کی ادائیگی کے لیے جو وقت طے ہوا ہے تو اس طے شدہ وقت پر ہی خریدار سے مطالبہ کرے۔ تو اگر نقد معاملہ ہوا ہے تو اس میں بیچنے والے کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ مبیع کو روک لے۔ اب اس حوالے سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر مبیع کو روک لیا بیچنے والے نے اور بعد میں یہ چیز ہلاک ہو گئی، ضائع ہو گئی، تو اس صورت کا کیا حکم ہوگا؟ تو اس صورت کا حکم یہی ہے کہ بیچنے والے نے چیز بیچی تھی اور قیمت ابھی تک اس کو ملی نہیں ہے اور چیز ہلاک ہو گئی ہے، تو یہ ایک معاملہ تھا جو ختم ہو گیا۔ بیچنے والے پر مزید کوئی تاوان لازم نہیں ہے اور خریدنے والے پر رقم کی ادائیگی لازم نہیں ہے، اور اگر بیچنے والے نے رقم وصول کی ہے قیمت کی مد میں تو خریدار اس سے اس رقم کا واپسی مطالبہ کر سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ اس حوالے سے یہ ہے کہ اگر کسی خرید و فروخت کے معاملے میں خریدار یہ شرط لگائے کہ آپ پہلے مجھے مبیع حوالہ کریں گے، یعنی وہ چیز جو بیچی گئی ہے پہلے میں وہ وصول کروں گا، اس کے بعد میں قیمت ادا کروں گا، تو چونکہ یہ ضابطے کے خلاف شرط ہے تو راجح قول یہ ہے کہ ایک فاسد شرط ہے، انویلڈ کنڈیشن ہے، اور اس سے بیع بھی فاسد اور انویلڈ ہو جائے گی۔ اس صورت میں امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کی شرط لگانے سے یہ معاملہ نقد سے نکل کر ادھار کا معاملہ بن جائے گا اور معاملہ کی نوعیت ہی بدل جائے گی، اور جیسے کہ نقد معاملہ جائز ہے تو ادھار معاملہ بھی جائز ہے، تو اس شرط لگانے سے تو یہ معاملہ ناجائز نہیں ہوگا، لیکن چونکہ یہ ادھار معاملہ بن گیا ہے اور ادھار میں تاریخ طے کرنا ضروری ہوتا ہے تو اس صورت میں ضروری ہوگا کہ اس ثمن اور پرائس کی ادائیگی کی تاریخ طے ہو۔ اگر تاریخ بھی طے نہ ہو تو پھر جو ہے ثمن کی تاریخ مجہول ہونے کی وجہ سے اور اس ایمبیگوٹی کی وجہ سے یہ معاملہ فاسد اور انویلڈ بن جائے گا، تو بعد میں گویا کہ فاسد بنے گا، ابتدا سے یہ صحیح ہے۔ تیسرا مسئلہ اس حوالے سے یہ ہے کہ اگر ایک معاملے میں ایک سے زائد چیزیں جمع کی گئی ہوں اور ایک ڈیل میں کئی چیزیں خریدی گئی ہے تو اس صورت میں جب تک سب چیزوں کی قیمت کی ادائیگی نہیں ہو جاتی تو بیچنے والے کو سب چیزیں روکنے کا حق حاصل ہے۔ جب تمام چیزوں کی پوری قیمت ادا کی جائے گی تو پھر بیچنے والے کو کہا جائے گا کہ یہ چیزیں خریدار کے حوالے کرو، اس کا ہینڈ اوور کر لو، جب تک پوری قیمت کی ادائیگی نہ ہو تو خریدار اس سے پہلے مطالبہ نہیں کر سکتا۔ اس حوالے سے ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص نے دوسرے شخص سے کئی چیزیں خریدی ہیں لیکن ہر چیز سے متعلق الگ الگ ایجاب اور قبول ہوا ہے، آفر اور ایکسیپٹنس ہر چیز کی الگ الگ ہوئی ہے، قیمت بھی الگ طے ہوئی ہے، آفر بھی الگ کی گئی ہے، تو یہ چونکہ سپریٹ اور الگ الگ معاملات ہیں تو اس صورت میں اگر خریدار نے ایک چیز کی قیمت ادا کر لی
تو بیچنے والے پر لازم ہے کہ وہ چیز خریدار کے حوالے کرے، اور دوسری چیزوں کی قیمت کی وصولی تک اس چیز کو روکنا جائز نہیں ہوگا۔ البتہ جن کی قیمت ادا نہیں ہوئی ہے تو ان کو روکنے کا حق اس کو بہرحال حاصل ہے۔ اس حوالے سے ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر معاملہ مکمل ہو گیا اور اس میں کوئی ڈیفرمنٹ کی اور قیمت کو ادھار بنانے کی شرط نہ ہو، لیکن معاملہ مکمل ہونے کے بعد بیچنے والے نے خریدار کو قیمت کی ادائیگی میں ایک خاص وقت تک مہلت دے دی، تو اس بعد میں جو مہلت دی گئی ہے تو اس صورت میں جو بیچنے والے کے پاس حق تھا مبیع کو اور اس چیز کو روکنے کا، تو وہ حق ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا جب اس نے یہ رعایت خریدار کو دے دی تو اس پر لازم ہوگا کہ مبیع بھی خریدار کی حوالہ کرے اور جو مقررہ وقت ہے اس کے آنے پر ہی قیمت کا تقاضا کرے۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک سے زائد آدمیوں نے مل کر مشترکہ طور پر ایک چیز خریدی ہے اور ایک نے اپنے حصے کی قیمت ادا کری ہے، تب بھی اس کو اس کا حصہ حوالہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو انتظار کرنا پڑے گا کہ دوسرا شخص بھی جو دوسرے شرکاء ہے وہ بھی اپنے حصوں کی قیمت ادا کرے، اور اس کے بعد ہی وہ یہ چیز وصول کر سکتا ہے۔ اس صورت میں ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ اگر ایک خریدار کو اس چیز کی ضرورت ہے اور وہ فوری طور پر قبضہ چاہتا ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ تو اس کا ممکنہ حل یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو خریدار ہے یہ پوری قیمت کی فل پرائس کی ادائیگی اپنی طرف سے کرے اور چیز وصول کر لے، اور جو دوسرے شرکاء ہے تو ان سے کہے کہ جب تک آپ اپنے حصے کی قیمت کی ادائیگی نہیں کرتے تو آپ کو آپ کا حصہ حوالہ نہیں کیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے ان کے اوپر پریشر ڈال سکتا ہے۔ اب اگر اسی اثناء میں یہ چیز ہلاک ہو جائے تو جس شریک نے قیمت کی ادائیگی کی ہے تو اس کو دوسرے پر جس کی طرف سے اس نے ادائیگی کی ہے اس پر رجوع کا اور اس سے واپس اپنی قیمت پیسے لینے کا کوئی حق حاصل نہیں ہوگا، بلکہ یہ معاملہ برابر ختم ہو جائے گا کہ جس شریک کی قیمت ادا کی گئی تھی تو وہ اپنے حصے سے محروم ہوا، اور جس نے ادائیگی کی تھی تو وہ اپنی ادا کردہ رقم سے محروم ہو جائے گا، اور اس کو اس سے مزید مطالبے کا حق نہیں رہے گا۔ یہ جو بات ہے یہ اس صورت میں ہے کہ خریداروں کی ایک سے زائد جو خریدار ہیں انہوں نے ایک ساتھ معاملہ کیا ہو۔ اگر ایک ساتھ معاملہ نہیں کیا بلکہ ہر ایک نے الگ الگ ایجاب و قبول کے ساتھ الگ الگ معاملہ کیا ہے، جیسے کہ ایک آدمی کی زمین ہے تو ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میں آپ سے آدھی زمین خریدتا ہوں، اس نے آدھی زمین اس کو بیچ دی، پھر دوسرا آیا اور باقی آدھا اس نے خریدا، اور دونوں معاملات الگ الگ ہوئے، تو ایسی صورت میں ہر خریدار جب اپنے حصے کی قیمت ادا کرے گا تو وہ اپنے حصے کی وصولی کا حق رکھ سکتا ہے، اور دوسرے شریک کی ادائیگی پر اس کا یہ معاملہ موقوف نہیں رہے گا۔ اس حوالے سے ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی چیز خریدی ہے اور قیمت کی ادائیگی نہیں کی ہے لیکن وہ چیز پہلے سے خریدار کے پاس ہے، تو اس صورت میں جو بیچنے والا ہے وہ اپنا یہ حق کیسے استعمال کرے گا کہ اس چیز کو اس سے روکے؟ تو اگر قبضہ اس چیز کا دے دیا گیا ہے، اور قبضہ بھی ایسا قبضہ ہے جو کہ امانت والا قبضہ نہیں ہے بلکہ ضمانت کا قبضہ ہے، مطلب وہ چیز اس نے غصب کی ہے یا اور کسی ناجائز طریقے سے اس کے پاس آئی ہے مثلا، تو وہ قبضہ تو پھر خریداری کے قبضے کا قائم مقام ہو جائے گا، اور اس کی وجہ سے بیچنے والے کا جو حق تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ امانت والا قبضہ ہے تو پھر اس کا حق فوری طور پر ساقط نہیں ہوگا۔ اگر یہ کہے خریدار سے کہ وہی جو چیز میری آپ کے پاس بطور امانت ہے پہلے آپ وہ چیز حوالہ کریں، اور جب تک آپ قیمت ادا نہیں کریں گے تو وہ چیز میرے پاس رہے گی، تو اس طرح کرنا درست ہوگا۔
اس طرح اگر بیچنے والے نے یہ بات کہی ہے تو خریدار اگر اس چیز کے قریب پہنچ بھی جائے تو بھی اس کا قبضہ جو ہے وہ قبضہ خرید و فروخت کا قبضہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ امانت والے قبضے کے تحت ہی شمار کیا جائے گا، اور اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ جو بیچنے والا تھا اس کا جو حق تھا اس چیز کو روکنے کا، وہ حق برقرار رہے گا۔ اگر ایک شخص نے ایک چیز خریدی، ایک اور مسئلہ ہے کہ ایک شخص نے چیز خریدی اور قیمت کی ادائیگی کے لیے جو ہے اس نے بیچنے والے کو کسی اور کے اوپر حوالہ کر لیا، ریفر کر لیا کہ آپ میری جگہ اس سے رقم وصول کریں، اور بیچنے والے نے یہ حوالہ قبول کیا اور اس دوسرے شخص نے بھی یہ حوالہ قبول کیا، تو چونکہ اس میں رقم ٹرانسفر ہو گئی ہے اور خریدنے والے کے اوپر یہ رقم واجب الادا نہیں رہی ہے، تو اس وجہ سے جو بیچنے والے کا حق تھا اس چیز کو روکنے کا، تو وہ ختم ہو جائے گا، اور ایسا سمجھا جائے گا گویا کہ اس نے قیمت یا تو وصول کر لی یا ادھار کر لی۔ اس طریقے سے اگر بیچنے والے نے اپنے کسی قرض خواہ کو اس خریدار کے اوپر حوالہ کر لیا اور خریدار کو کہا کہ آپ جو رقم مجھے دے رہے تھے وہ اس شخص کو دے، اور اس شخص نے بھی حوالہ قبول کیا، خریدار نے بھی قبول کیا، تو اس صورت میں بھی بیچنے والے کا جو حق تھا وہ ختم ہو جائے گا، چیز کو روکنے کا حق۔ البتہ اس کی جگہ اگر یہ چیز اس کے قرض خواہ کے پاس چلی جائے تو اس کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ جب تک قیمت وصول نہ ہو، اس کو قرضے کی ادائیگی جب تک نہ کی جائے تو یہ چیز اپنے پاس روکے رکھے اور اس کو ایک پریشر کے طور پر استعمال کرے، تو اس کو حق حاصل ہو جائے گا۔ آج کل قسطوں کے معاملات کا بڑا رواج ہے کہ انسٹالمنٹ پر، قسطوں پر چیزیں خریدی بیچی جاتی ہیں، تو اگر قسطوں پر کسی نے کوئی چیز بیچی ہے تو اس صورت میں پہلی قسط کی ادائیگی تک تو وہ چیز کو روک سکتا ہے، لیکن جب پہلی قسط کی ادائیگی ہو گئی تو باقی قسطوں کی وصولی کے لیے اس چیز کو مزید نہیں روکا جا سکتا۔ پہلی قسط کی ادائیگی کے بعد بیچنے والے پر لازم ہوگا کہ یہ چیز خریدار کے حوالہ کر لیں، تو یہ بھی ایک اہم مسئلہ اس حوالے سے۔ اب یہ جو بات ہم کر رہے ہیں کہ بیچنے والے کو حق حاصل ہے کہ اس چیز کو روکے رکھے جب تک اس کو قیمت وصول نہ ہو، چیز کو اپنے پاس رکھے، تو یہ مسئلہ اس صورت میں پیدا ہوتا ہے اور بن جاتا ہے جب ایک طرف ایسی چیز ہے جو مبیع ہے، متعین کرنے سے متعین ہو جاتی ہے، جیسے گھر ہے، گاڑی ہے، زمین وغیرہ ہے، اور دوسری طرف رقم ہے، یہ ایسی چیز ہے جو متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتی، مثلا وزن کی جانے والی چیز ہے، شمار کی جانے والی چیز ہے، تو اس صورت میں جو ہے ایک جانب صرف مبیع ہوگی اور دوسری جانب صرف ثمن ہوگی، تو جب تک یہ ثمن وصول نہ ہو، پرائس جب تک وصول نہ ہو، تو جو بیچنے والا ہے وہ بیچی ہوئی چیز کا، فروخت شدہ چیز کا روکنے کا حق رکھتا ہے۔ لیکن اگر دونوں طرف ایسی چیزیں ہیں جو متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتی، جیسے کہ کرنسی ہے، سونا چاندی کا آپس میں تبادلہ ہو رہا ہے، یہ دونوں طرف ایسی چیزیں ہیں جو متعین کرنے کی ضرورت جس میں نہیں، یہ خود بخود متعین ہے، اسپیسیفائڈ ہے، جیسے گاڑی ہے، زمین ہے، گھر ہے، کوئی اور اثاثہ ہے، تو ان دونوں صورتوں میں پھر یہ ترتیب نہیں ہوگی کہ بیچنے والا پہلے اپنے چیز کو مطلب پیش کرے گا اور پھر خریدار جب ادائیگی کرے گا تو یہ اس کے حوالہ کرے گا، اور اگر خریدار نے ادائیگی نہیں کی تو اس کو روکنے کا حق حاصل ہوگا۔ یہ مسئلے تمام مسائل وہاں جاری نہیں ہوں گے، بلکہ ایسی صورت میں ہر فریق جو ہے اسی مجلس میں جو سیشن آف کنٹریکٹ ہیں اسی میں اپنی چیز دوسرے کے حوالہ کرے گا اور دوسرے سے اپنی چیز لے گا، اس میں کوئی ترتیب نہیں ہے کہ کون پہلے دے گا کون بعد میں دے گا، دونوں اسی مجلس میں دینے لینے کے پابند ہیں۔
اس حوالے سے آخری اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر قیمت کو ڈیفرڈ نہیں بنایا گیا بلکہ اس کی جگہ مبیع کو، جو آؤٹ سولڈ ہے، جو چیز بیچی گئی ہے، اس کو کسی نے ادار بنایا، تو یہ جو ادار بنانا ہے مبیع کا، یہ ایک ناجائز شرط ہے، اور اس کی وجہ سے معاملہ جو ہے وہ فاسد اور انویلڈ ہو جاتا ہے، اور ایسی شرط کو ختم کر کے دوبارہ نئے سرے سے معاملہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو مبیع کو مؤجل کرنا یہ الگ مسئلہ ہے، اور مبیع کو ثمن کی وصولی تک کے لیے روکنا یہ الگ مسئلہ ہے۔ تو مؤجل کرنا اور مبیع کو ڈیفرڈ کرنا تو جائز نہیں ہے، لیکن ثمن کی وصولی تک کے لیے مبیع کو اپنے پاس رکھنا یہ بیچنے والے کا حق ہے، اور اس سے معاملہ فاسد نہیں ہوتا، بلکہ یہ اس کا ایک جائز حق ہے۔ تو جب تک اس کو قیمت وصول نہ ہو تو اس وقت تک یہ پابند نہیں ہے کہ وہ مبیع دوسرے فریق کے حوالہ کرے۔ تو یہ ایک حق ہے اس کا۔ اس حق کے حوالے سے جو اہم مسائل تھے تو آج کے درس میں آ گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔